درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له، وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر،
اور ان کے اثرات، انوار، برکات ہمیشہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عاشرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہر عاشرہ کی خصوصیت اور فضیلت جدا رکھی، اور ایک لحاظ سے تقریباً آدھا رمضان ہونے کو ہے۔ رمضان کے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جتنے دن گزرے ہیں ہم نے ان میں عبادت کتنی کی ہے، قیمتی وقت کا کوئی بڑا حصہ ضائع تو نہیں کر بیٹھے۔ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے اس مہینے کو کس وجہ سے عطا فرمائی ہے، خود قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا۔ شہر رمضان یہ عنوان ہے، رمضان کا مہینہ۔ اب آگے اس کا تعارف ہے، اس کی تعریف ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیے گئے، تو یہ بتلا دیا گیا رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالی کی کلام ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ پہلی کتابیں آئیں وہ اس طرح اللہ تعالی کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، صفت صرف یہ قرآن مجید ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جب ایسی یہ عظیم صفت، عظیم کلام ہے، تو جس مہینے میں یہ اتری تو اسے بھی شان مل گئی، پورے مہینے کو۔ قرآن مجید کا نزول اس کی صرف ایک رات میں ابتداءً ہوا۔ اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اس آسمان دنیا کے کعبے میں نازل کیا۔ ہر آسمان میں ایک کعبہ ہے، ساتویں آسمان کے کعبے کا نام ہے بیت معمور، پہلے آسمان کے کعبے کا نام ہے بیت العزت، عزت والا گھر، بیت العزت۔ اللہ تعالی نے پورے قرآن مجید کو بیک وقت لوح محفوظ سے نازل فرمایا بیت العزت۔ نازل کرنے کا جو مقام ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن مجید ہوا نا، اس کے لیے ہر چیز ہی بڑی شان والی ہے۔
پہلے لوح محفوظ، پھر بیت العزت، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا آپ کے دل مبارک۔ اب یہ مقام بھی دیکھیں کتنا شان والا مقام۔ جب قرآن مجید نے اس کے نزول نے ایک زمانے کو اتنا برکت والا بنا دیا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی پڑھنے پر اللہ تعالی پڑھنے والے کو کتنی شان عطا فرمائیں گے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید اسی وقت یعنی آج سے کوئی 1456 سال پہلے اترنا شروع ہوا۔ 1456 سال پہلے، ہجرت سے 13 سال پہلے 1456 بنیں گے۔ بڑا زمانہ گزرا، 1456 رمضان گزر گئے۔ اتنی مدت پہلے قرآن مجید اسی مہینے میں اترا، اور اس وقت سے اس مہینے کو جو شان ملی اتنی مدت کے بعد بھی وہ شان موجود ہے، اس مہینے کا مقام موجود ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو بہت بڑی فضیلت دی، 11 مہینوں سے افضل فرما دیا، اس کی عبادت کو بقیہ مہینوں کی عبادت سے بہت ہی افضل قرار دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے قرآن مجید کے متعلق بڑی ہدایت اور بڑے سبق کی بات آئی ہے کہ آپ بھی قرآن مجید کو اپناؤ۔ اس لیے آگے ہے الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ ہم سب کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ پھر اس قرآن مجید کے اندر جو بھی چیزیں ہیں بہت ہی واضح ہیں۔ اب ہدایت دینے والی کتاب اور بندے کو بات سمجھ نہ آئے تو مشکل تو ہوتی نا، ہر چیز واضح، احکامات واضح، نصیحت کی باتیں واضح، سمجھانے کا انداز بہت ہی واضح، ذرا بندے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ آدمی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہے کوئی مشکل نہیں۔ اب جیسے دیکھو روزے جیسی کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بھی کوئی زور لگتا ہے۔ والفرقان، اس میں تمام صحیح اور غلط باتوں کے درمیان میں فرق کرنے کی بات بھی آ گئی۔ یہ غلط، یہ صحیح، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ والفرقان، کسی چیز کے اندر ابہام نہیں ہے، پوشیدگی نہیں۔ دیکھو ایک بڑا طبقہ ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، عالم نہیں ہوتا، مگر قرآن مجید کے تمام موٹے موٹے احکامات پر وہ باخبر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنے کی ہے، یہ نہ کرنے کی ہے۔ کوئی اس کے لیے پوشیدگی نہیں ہے۔ یہ ایک جدا بات ہے، عمل نہیں کر رہا، یہ ایک جدا بات ہے، یہ اس کی اپنی خرابی ہے۔ اس کی بے عملی کی وجہ اس کی لا علمی نہیں، اس کی بد عملی کی وجہ لا علمی نہیں ہے، اپنی کوتاہی ہے، اپنی غفلت ہے، اپنے اندر کی خرابی ہے۔
اپنی وہ نظریات کی ترجیح مختلف آدمی کی ہوتی ہے نا، میں دنیا میں رہ کر کیا بنوں، یہ جو صرف دنیا میں بھی لگتے ہیں نا ان کی بھی ترجیحات جدا ہوتی ہیں. کسی کی ترجیح میں ڈاکٹر بنوں، بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر، وکیل، فلاں، دکان کھولوں، پھر دکانیں بھی 1000 قسم کی، کون سی کھولوں، یہ دنیا میں. تو ترجیحات یہ ہو گئی دنیا میں گم ہو جانا ہے، بس دنیا میں بنانا ہے، دنیا میں میرا کوئی نام بن جائے بس. تو جب ان چیزوں کے پیچھے لگا تو یہ اللہ تعالی کے احکامات، یہ قرآنی ہدایات، میں رب پہ قربان جاؤں، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو سمجھایا، احکامات بیان فرمائے، وہ کسی عام کتاب کے ذریعے نہیں، عام طریقے کے ذریعے نہیں، اس کلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھایا، حکم دیا یہ کرو، حکم دیا یہ نہ کرو. جو کلام میری اللہ کی صفت ہے، میری اللہ کی صفت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں کلام نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر یوں کہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. جو قرآن کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر یہ کس بات کو مانیں گے؟ اس کے بعد کس بات کو مانیں گے؟ ہو اللہ، ہم سب اس چیز پر غور کریں گے. جتنے ہم بیٹھے نا، اور ہمارے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے. جب اللہ کے ہاں سے بات یہ جائز ہے، میں کہہ رہا تھا ہر چیز واضح ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے. ترجیحات میں جو فرق ہو گیا تھا، ترجیح نہیں ہے کہ میں قرآن مجید پہ چلوں، ذہن نہیں بنایا، ذہن نہیں بنایا کہ میں قرآن مجید پہ چلوں، ذہن نہیں بنایا. اور قرآن مجید پر چلنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم مدرسے کے ہو کر رہ جاؤ، یہ تو ایک مخصوص اور ترجیحات ہے. یہاں پر تو ترجیحات اور ہیں، وہ تو بہت آگے کی باتیں. اللہ تعالی نے احکامات شریعت کے ایسے رکھے ہیں، آپ دنیا کا دندہ بھی کرو تب بھی احکامات پر عمل. اس دندے میں احکامات کو توڑنا نہیں ہے. کام بھی کرو، نماز اپنے وقت پر مسجد میں آ کے پڑھ لو، کام بھی کرو، سرتاپا سنت کے مطابق رہو، دندے بھی کرو، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کے مطابق بنا کے رکھو. اللہ تعالی نے یہ قرآنی احکامات کو ایسا مشکل نہیں بنایا جس کی وجہ سے آدمی دنیا سے رہ جائے، بالکل نہیں بنایا. آپ کو پتہ ہے جتنے احکامات ہیں ان میں ایک بڑا حکم ہے، ایک وہ ہے نماز کا. اس نماز کے دوران میں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، بس صرف ایک. دن میں کتنی بار؟ 5 بار. ہر بار میں کتنی دیر؟ پتا نہ چلے. تیاری کرو، تیاری کے دوران میں بھی جو کام کرتے رہو. ادھر نماز میں آئے، امام سے بیچارہ 1 منٹ اوپر نیچے کرے، خیر نہیں ہوتی اس کی. پورے وقت پر نماز پڑھی، بس یہ ایک ترتیب ہے. باقی کسی چیز میں کوئی مشکل نہیں. اب تلاوت کریں، گاڑی چلائیں، تلاوت کریں، دکان پہ بیٹھے رہیں، تلاوت کریں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ کی تلاوت میں آپ کی ملازمت میں فرق نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی ایسا ہو تلاوت اپنی تلاوت موقوف کریں گے تاکہ جب ہم ان سے کوئی پیسہ لیتے ہیں تو اس میں بھی اونچ نیچ نہ ہو.
اللہ اللہ پڑھیں کوئی مشکل ہے؟ یہ دیکھو روزے کی کتنی عظیم عبادت ہے. اس روزے کے ساتھ ہم دنیا کے کسی کام سے رہتے ہیں؟ یہ عجیب عبادت ہے. فمن شہد منکم الشہر، اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا قرآن کے حوالے سے. پھر قرآن کی صفتوں کا ذکر ہے، میں نے ان کی تھوڑی سی باتیں کر دی. پھر فرمایا تو تم میں سے جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو فلیصم، روزہ رکھے. حکم آ گیا، اللہ نے فرما دیا، اپنی کلام مقدس میں فرما دیا. کون بندہ نہ کرے؟ ہاں عذر ہو گیا، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر پریشانی ہو گئی. ومن کان مریضا، بیمار او علی سفر، یا سفر پہ بیماری ایسی روزہ رکھنا مشکل. ضرور ایسی بیماریاں ہیں، کچھ ایسی بیماریاں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، نہ رکھ کے بھی روتا ہے. کچھ ایسے بھی، کچھ تو نہ رکھ کے بھی صحیح ہے، نہ رکھ دے، کوئی رونا نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، خوشیاں ہیں. مسافر ہے، سفر پہ چل رہا ہے، روزہ رکھنے میں دقت، پھر اللہ نے اجازت دے دی. فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں گنتی پوری کر لینی، جتنے روزے رہ جائیں بعد میں قضا کر لیں. شریعت بہت آسان ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو بالکل واضح انداز میں ذکر کیا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مشقت کا ارادہ نہیں کیا، اللہ تم کو مشقت میں نہیں ڈالتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اتنی بڑی آسانی فرما دی. عبادت میں آسانی، شریعت کے بارے میں کبھی نہ کہنا کہ یہ مشکل ہے، یہ پیچیدہ ہے. اپنی ذات میں آسان ہے. ترجیحات ہو جاتی ہیں، نفس کی خرابی ہو گئی، ترجیحات یہ ہیں. اب جب ترجیح یہ کہ میں نے یہ چلنا ہے، اور اب شریعت کے کام کی وجہ سے وہاں پر مشکل ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے شریعت کا یہ کام مشکل، یہ پیچیدہ، یہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنی ترجیح نہیں چھوڑوں گا، اپنی جو اپنا ذہن بنا لیا اس کو نہیں چھوڑوں گا. پھر تو کام خراب ہے نا. قصور اپنا ہے، آدمی کے نفس کو یہ چیز مشکل لگی، اللہ نے مشکل نہیں فرمایا، اللہ خود ہی فرماتے. صرف اسی روزے کی سہولت میں نہیں، تمام تر امور میں اللہ تعالی نے شریعت کے اندر بہت سہولت کی بات رکھی. سہولت کی بات شریعت سال، مگر سہولت کا یہ معنی بھی نہ ہو کہ بندہ کہے شریعت اللہ نے بڑی سہولت رکھی ہے، میں شریعت کے حکم ہی توڑ دوں. شریعت تو بڑی آسان، وہ آسان کا معنی یہ کر دیتے حکم ہی ختم کر دو. ذہن کو، نفس کو جو مشکل لگا اس کو ایک طرف کر دو. نہ حکم آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، تیرے نفس کو پیچیدہ لگا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، جتنے روزے رہ گئے بعد میں پورے کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالی نے تمہاری رہنمائی فرمائی. اللہ نے یہ احکامات دیے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. الحمدللہ، اللہ اکبر، شکر ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ روزے دیے، ہمیں ہر چیز سمجھائی، ہمیں سمجھائی. دنیا کا کوئی کام، کوئی ہنر کوئی سکھلائے تو بندہ کہتا ہے بہت آپ کی اب شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا. اللہ نے دنیا سمجھائی، ہمیں آخرت سمجھائی. دنیا کی چند سالہ زندگی گزارنے کے کوئی طریقے تمہیں یہاں سمجھا دے، اس کے گن گاتے پھرتے ہو. اور رب العالمین نے اخروی نہ ختم ہونے والی اربوں خربوں سال کے متعلق تمہاری رہنمائی کی،
تمہارے لیے وہ طریقے بتلائے جس کی وجہ سے تم اس جہان میں ایسے رہو گے جیسے دنیا کے اندر دنیا کا بادشاہ بھی نہیں رہتا ہے. بادشاہ میں نے کہا کہ ہمارے صدر وزیر چلیے یہ تو بیچارے ایسی لٹو ہیں. بادشاہ ہوتے دیکھو سعودیہ والا دیکھ, دوسرا دیکھ. بادشاہوں کی کوئی حاجت ہے؟ آج 160 ملک ہے تقریباً دنیا میں, اس میں سے ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے. دیکھا کیسے ہوتا ہے؟ 160 ملک ہے تقریباً, میرے اندازے میں واللہ عالم پتہ نہیں کتنا. اتنا تو یاد ہے کہ 60-65 اسلامی ممالک ہیں. چلو جتنے بھی ہیں, کیا کہنا اس بادشاہت کا جو اس پوری دنیا کا بھی کم از کم 10 گنا, پوری دنیا کا بھی 10 گنا, پوری دنیا. یہ کم سے کم کی بات. اللہ ولی تو کبر اللہ علی ما ہداک, روزہ رکھ, اللہ نے سمجھا دیا, طریقے بتلا دیے, رہنمائی فرمائی. اللہ کی بڑائی بیان کر, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور شاید کہ تم شکر کرو. شکر کرو, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے وہ طریقے بتائے, اور ان طریقوں کے لیے ہمیں کوئی زور بھی نہیں لگانا, کوئی مشکلات بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی روزے کو دیکھو اللہ نے کتنا مزیدار بنا دیا, کتنا مزیدار. روزہ وہ عبادت ہے جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. نماز میں عمل ایسے, روزے میں کچھ نہیں کرنا. سحری کھانا, افطاری کھانا, یہ روزہ نہیں ہے. یہ روزہ نہیں, وہ تو صبح پیٹ بھرتے ہیں نا تاکہ اچھا وقت گزر جائے, شام کو پیٹ بھرتے بھوک لگی ہوتی ہے. یہ دونوں روزے کا نام نہیں ہے. روزہ تو اس کے بعد مغرب تک نہ کھانا نہ پینا وغیرہ کا نام ہے, کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا بھی کیا کہنا, روزے کا بھی کیا کہنا. یہ روزے کی خاصیت ہے, اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں. چپ, صبح سے بیٹھے ہو ماشاءاللہ, روزہ چل رہا ہے, کوئی چیز کرنے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کی کوئی شکل بھی نہیں رکھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ روزے میں ہے. دیکھو میں نماز پڑھوں, آپ پڑھیں, سب لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ کیونکہ نماز کی ایک شکل ہے نا. تلاوت کریں گے پتہ چلے گا, ایسے بھی کریں گے ہمارا ہونٹ ہمارے ہلتے رہیں گے, پتہ چلے گا. روزے کا پتہ چلے تو بتلاؤ. ایک حدیث میں ہے نا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے روزہ میرے لیے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہوتا ہے. خود ہی بندہ ڈینگے مارتا پھرے تو اپنا آپ جانے, اس میں ریا نہیں ہوتا ہے, اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا ہے, اس میں سنوانا نہیں ہوتا, ہوتا ہی نہیں. الصوم لی, روزہ میرے لیے. ابھی تو رمضان چل رہا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے الحمدللہ روزہ. اچھا کسی کو نہ ہو تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ادھر ہو سکتا ہے کوئی روزانہ رکھ کے بیٹھو, بالکل مجھے پتہ نہیں چلے گا. رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں نفلی, کوئی پتہ نہیں کہ جناب کو روزہ بھی ہے. کہتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جو در حقیقت اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں راز ہے. بندے کو پتہ ہے مجھے روزہ ہے, تجھے روزہ ہے, کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ. اللہ اور بندے کے درمیان شکل کوئی نہیں رکھی ہے, صورت کوئی نہیں رکھی ہے, اس میں ریا کا کوئی معاملہ نہیں, اس میں سمت کرے. میں نے کہا خود کوئی ڈینگے مارے اور بات ہے. رمضان کے اندر فرضی روزے ہوتے ہیں, کہو بھی صحیح تو ریا نہیں ہوتا. فرضی امور میں ریا عموماً نہیں ہوتا ہے. یہ نفل کے اندر شیطان ایسے چوگے مارتا ہے نفلی اعمال میں, فرضی میں نہ مارے. رکھ نہیں ہے الحمدللہ, پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں راز ہے. اب ایک بات نکتے کی بھی سنو گے, اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا, درمیان میں کوئی نہیں. کہتے ہیں جب بندے کی عبادت ایسی ہے کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں راز ہے,
اللہ ثواب دیں گے، درمیان میں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، دینے والے رب، دینے والے بندے کو پتہ، میں دوں گا، درمیان میں کوئی بات نہیں۔ عبادت بھی ایسی تھی، بدلہ بھی ایسا، عبادت بھی ایسی، بدلہ بھی ایسی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں خلوص سے روزہ نصیب فرمائے، ہر چیز سے۔ اپنے روزے کو خراب بھی نہیں کرنا، روزے کو بھی خراب کرنا ہوتا ہے گناہ کر کے، روزہ خراب کرنا ہوتا ہے، مگر توبہ شوق کہاں جائیں، شوق کہاں جائے، میں کچھ کہوں پھر کہیں گے پتہ نہیں مولوی ہم پر طنز کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک مشکل پیچیدہ صورتحال اور ہو گئی۔ ہو اللہ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، ابن الجوزی بڑے زبردست بزرگ تھے، بیان فرمائیں تو سبحان اللہ۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں ادھر نہ جاؤں، ورنہ واعظ کے لیے حضرت کی ایک بڑی ہدایت ہے، وہ عرض کرنی تھی۔ تو فرمایا الصوم لی وانا، روزے کو خراب نہیں کرنا، روزہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اس کا لطف دیکھو، صبح سے روزہ رکھا ہے نا مغرب تک، یہ 14-15 گھنٹے کے درمیان کا وقت بنے گا۔ اس پورے وقت میں بندہ عبادت کے ساتھ ہے، نیند میں تب بھی عبادت میں، ثواب لکھا جا رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے لکھا جا رہا ہے، سفر میں ہے لکھا جا رہا ہے، کوئی غلط کام نہ کرے وہ ثواب نہیں بنے گا۔ باقاعدہ حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے، روزہ دار یہ روزے کے ساتھ عبادت میں، بس عبادت۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں ہے، روزے دار کا چپ رہنا اس میں بھی اس کے لیے تسبیح کا ثواب ہے، یعنی جیسے آدمی سبحان اللہ پڑھے، ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ یہ ثواب بھی ہے۔ حدیث میں روزے دار کی نیند عبادت ہے، اس کا چپ رہنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالی اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ عبادت میں عبادت جو شروع ہو گئی، عبادت میں عبادت شروع ہو گئی، روزہ عبادت ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت اور شروع ہو گئی، ذکر کر رہا ہے، عبادت اور شروع ہو گئی، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت اور شروع ہو گئی۔ ایک دروازہ کھول دو، سبحان اللہ۔ روزہ اللہ نے کتنی بڑی عبادت دی، مگر روزے میں گلہ غیبت کرو گے کیا بنے گا؟ جی کام تو گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، اونچ نیچ بندہ پورے خاندان کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، ایک کہہ رہا ہوتا ہے 5 سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شریک، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، الا بلا اور بھی بہت ساری چیزیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، یہ تو کام خراب ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالی نے روزہ کتنی شان والی عبادت بنا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے تمام آداب نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہوتا ہے، اپنے اوپر نظر بھی رکھنی ہوتی ہے، اللہ روزے کے آداب ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، روزے کے فضائل ہیں نصیب فرمائے، مجھے بچائیں ان کاموں سے جس کی وجہ سے میں اپنے روزے کو خراب کر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی عبادت رمضان میں روزے کی دی، اب بچ گئی رات، اللہ تعالیٰ نے رات میں تراویح عطا فرما دی، رات کے پہلے حصے میں تراویح، رات کے پچھلے حصے میں اللہ نے تہجد عطا فرما دی، تہجد عطا فرما دی۔ تراویح کے اندر 2 کام جدا جدا سنت ہیں، ایک یہ کہ 20 رکعت پڑھیں گے، یہ جدا سنت، دوسرا یہ کہ پورا قرآن مجید تراویح کے اندر حافظ ہے پڑھے، ورنہ سنے، یہ بھی سنت۔ صحابہ کرام کے زمانے سے باقاعدہ اس کا اہتمام شروع ہوا، آپ کے زمانے میں کچھ مدت
ہمیشہ نہیں. فرمایا صحابہ کرام کا شوق تھا اپنے کچھ دن کہ اس طرح پڑھا, ان کا شوق تھا کہ ہمیشہ. فرمایا فرض ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ فرض مشکل ہو جاتے ہیں نا, ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ چیز سنت رہے گی. تو پوری کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں 5 پڑھ لی, 8 پڑھ لی, 10 پڑھ لی, 12 پڑھ لی, سنت رہے گی. کچھ لوگوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ چند دن کسی کو کہنا ہے ہمیں سارا قرآن مجید تراویح میں پڑھا دو. یہ کچھ لوگوں کا, یہ جو بازار والے ہوتے ہیں نا, دکان والے, رمضان کا آخری عشرہ عبادت کا تھا, یہ دنیا کمانے کا بن گیا, خراب ہو گیا کام بہت سارا. تو وہ 5 دن یا 10 دن نا یہ بازار والے لوگ اپنی تراویح پڑھوا لیتے ہیں, بعد میں علم طرح پہ چلنا ہے, یا وہ بھی نہیں چلتے بس وہ اتنے دن تو تراویح ہوگی. اب رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے نا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہیں لیکن پورا قرآن مجید سنتے پڑھتے نہیں ہیں, علم طرح سے ترتیب چلاتے ہیں. انہیں پورے قرآن مجید کے سننے والی سنت کو چھوڑ دیا. جنہوں نے کم پڑھی انہوں نے 20 رکعت والی تراویح والی سنت کو چھوڑ دیا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کچھ راتیں پڑھنی ہے, بقیہ راتیں پڑھنی نہیں ہے. وہ ہر رات میں جو تراویح کی سنت ہے انہوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا. کہیں ایسا ہوتا ہے قرآن مجید کا ختم 25 کی رات کو, کبھی 27 کی رات کو, بعد میں پڑھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے بقیہ راتوں کی تراویح والی سنت کو چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں کرنا. میں نے تھوڑا عرض کر دیا نا, اپنے اندر جہاں جہاں کمی ہوگی پتہ تو چل گیا ہے کمی ہے, سستی کر لیتا ہوں, پڑھ لی اور کوئی دیر بھی نہیں لگتی ہے. یہ جو عام طور پر تراویح ہوتی ہے نا, بڑی تیز پڑھنے والے بھی مل جاتے ہیں. عشاء کے فرض اور وتر سمیت کل 1 گھنٹے میں کام پورا ہو جاتا ہے. دیکھو کوئی وقت لگا, عموماً تو بس ایسے تیز ہوتا ہے نا, تو کہیں کہیں آرام سے پڑھنا آرام سے چاہیے. قرآن کے حروف تو سمجھ آئے نا کہ پڑھ کیا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے, ایسا نہیں کرنا. اپنے حفاظ کو جلدی نہ کرایا کرو. پر وہ کالونی کی مسجد ہوگی, ہر مقتدی اس کے اوپر جدا اس کا چیئرمین ہوتا ہے. آج تو نے ایسا پڑھی, تیز پڑھا کر, آج تحیات لمبی کر لی, وہ دوسرا کہتے آج تو میں نے مختصر کر دی. مصیبت میں آ گیا. آرام سے اس کو آرام سے پڑھے, قرآن مجید سمجھ آئے, قرآن مجید سمجھ آئے. فرض ایک طرف, وتر ایک طرف, کم از کم تراویح پر 1 گھنٹے کی ترتیب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق دے, شوق دے. سبحان اللہ. تو رمضان یہ مہینہ عبادات کا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے خوب سے خوب عبادات کر لیں, خوب عبادات کر لیں. رمضان یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے, اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت خوب ہونی چاہیے. او سبحان اللہ. آپ علیہ السلام کے زمانے سے رمضان کے اندر تلاوت کا معمول زیادہ. آپ کی ہاں تو ترتیب یہ ہوتی, جب رمضان آتا آسمان سے جبرائیل امین آپ کے ہاں آ جاتے, جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا آپ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. یہ حافظوں کو ترتیب کا پتہ ہوتا ہے, ایک سناتا ہے دوسرا پڑھتا ہے, آپ پڑھتے جبرائیل سنتے, جبرائیل پڑھتے آپ سنتے, اس کو دور کہتے. دیکھو آپ کتنی تلاوت فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کے معمولات آگے پیچھے بھی خوب پڑھیں, مگر رمضان آئے تو 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے. 24 گھنٹے. ہم تلاوت زیادہ کریں, یہ دنیا آتی جاتی رہتی ہے, یہ سارے دھندے چلتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھیں گے, پیاسا نہیں رکھیں گے, کچھ نہیں ہونے لگا. گناہوں کو موقوف کر لیا جائے, دنیا کا اتنا کام ہو کہ یہاں ہماری عبادتوں میں فرق نہ آئے. حدیث میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, روزے کے ساتھ آگے پیچھے دعائیں فرمایا کرو. صرف افطاری کے وقت کی بات نہیں ہے, وہ تو خاص ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے نا, آگے پیچھے بھی دعا.
رمضان میں بندہ خوب عبادتیں کرتا ہے. اسی مہینے میں عموماً لوگوں کے صدقات بھی بڑھ جاتے ہیں. صدقات اللہ توفیق دے. صدقہ یہ عبادت بھی کرنی چاہیے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, ہر آدمی یہ عبادت کرے صدقے کی. اسی مہینے میں عموماً زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے. پھر زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ کس کو دینی ہے, باقاعدہ شریعت کے اندر اس کے لیے اصول متعین ہے. کتنی مالیت ہو تو اگر ایک کو زکوٰۃ مل سکتی ہے ورنہ نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, کوئی اس کو زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اور وہ خود لے گا تو حرام لے گا, کہ لینا بھی نہ جائے. صدقات کا حکم اور ہوتا ہے, زکوٰۃ کا حکم اور ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت. اگر یہ احتیاط بھی نہیں کی جاتی ہے, زکوٰۃ یہ کسی کے ملک میں مسجد کے لیے بجلی کے بل میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, استاذ کی تنخواہ میں, امام کی تنخواہ میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو عوض مل رہا ہے نا, زکوٰۃ تھوڑی ہے. تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگتی, چاہے مسجد کی تعمیر ہو چاہے مدرسے کی ہو, زکوٰۃ نہیں لگتی اس میں. وہ تو کسی کے ملک میں کرنا پڑتا ہے نا, اس کی ترتیب جدا ہوتی ہے. یہ افراد کے ملک میں, اس لیے جہاں مدارس میں مسافر طلبہ وہاں دینے میں ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے, یا ایسے ہی غریب جو باقاعدہ اس کا مصرف ہو. زکوٰۃ میں ایک یہ غلطی ہوتی ہے کہ جی جو زیورات عورتوں نے پہنے ہوئے جتنے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے, تو پھر تو سرے سے زیورات میں زکوٰۃ ہی ختم. حدیث میں باقاعدہ موجود کہ صحابیات نے زیور پہنا ہوئے, آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کنگن پہنے, زکوٰۃ عرض کی نہیں. فرمایا کیا پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو, پہن. پھر ایک یہ ہوتا ہے جی سونا اگر 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ فرض ہے, کم ہے تو نہیں ہے. حالانکہ یہ اس وقت حکم ہے جب صرف عورت کے پاس سونا ہو, کوئی چاندی نہیں, کوئی پیسہ نہیں. اب اس کا نصاب 7.5 تولے. اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی تھوڑی سی ہو, سونے کے ساتھ تھوڑے سے پیسے ہوں, 100 روپیہ ہو, کوئی تجارت کا سامان ہو, تو پھر تھوڑے سے سونے پر بھی زکوٰۃ. تھوڑے سے مراد اتنا سونا ہو جو 52 تولے چاندی کے برابر. اب نہ معلوم 52 تولے چاندی کی کیا قیمت, 70-75 ہزار شاید ہوگی. اتنی مالیت کا سونا ہو, پھر زکوٰۃ 1 تولے سے بھی کم پہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہر ایک چیز کی تفصیل بعد میں معلوم کی جاتی ہے. دکاندار اپنے سامان کی قیمت بنائیں تو قیمت فروخت کے لحاظ سے ان کی قیمت بنانی ہے, خرید کے لحاظ سے نہیں. یہ چیز خریدی ہے 200 میں, بیچتا ہے 250 میں, اب 250 کی اس کی قیمت بنے گی, اس کی قیمت 250 کی بنے گی. پھر اس کے لیے زکوٰۃ. میں موٹے موٹے آپ کو مسائل بتا رہا ہوں. تو ہر چیز جان کے کی جائے نا تو پھر بہت سہولت ہوتی ہے اور کام صحیح ہوتا ہے. جانے بغیر کرنے میں ہمارے تو بہت سارے اور معاشرتی امور ہیں, کاروباری امور ہیں, پتہ ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں ہے, بس اسی طرح کام چل رہا ہے. یہ پتہ نہیں شریعت میں یہ چیز جائز ہے ناجائز, صحیح ہے یا غلط, اس طرف توجہ نہیں ہوتی. شریعت کے امور کو جان کر کے بندہ جب عمل کرتا ہے تو عمل صحیح بھی ہوتا ہے, برکت بھی ہوتی ہے. جانے بغیر کبھی بندہ ایک کام غلط کر بیٹھتا ہے, سرے سے گناہ میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ساری برکتیں عطا فرمائے. رمضان جا رہا ہے, جاتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا. ہم نے 13 دن آج کے ساتھ گزارے ہیں. اگر ہم ان کو مزید عبادت میں گزارتے, ہماری زندگی کے اتنے دن گزر گئے صرف یہ رمضان کے لحاظ سے, بلکہ اپنی زندگی دیکھو کتنی ہم نے زندگی سالوں کے لحاظ سے گزار لی ہے. اس میں عبادت میں کتنی گزاری, لغویات میں کتنی گزاری, گناہ میں کتنی گزار دی ہے. وہ گزر گئی ہے, وہ واپس نہیں آ سکتی ہے. یہ وہ سرمایہ آخرت کا ہے جو بہہ گیا, ختم ہو گیا.
اس لیے وقت کو سمجھے. دنیا میں چلو منع نہیں کیا جاتا، مگر دنیا میں ایسا نہیں کہ اپنے دین کو خراب کر کے بندہ دنیا کمائے، اپنے دین میں اونچ نیچ کر کے، یوں کہو اپنی آخرت والی زندگی خراب کر کے اپنی دنیا والی زندگی نہ بنا، اپنی نہ بنا. یہ دیکھو، یہ ہمارا وجود ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا وجود یہاں اس جہان میں بھی ہے، یہی میرا وجود، یہ جو دیکھ رہے ہو اس جہان میں بھی ہوگا. اب سب بھی اپنا اپنا وجود ایسے سمجھو، اس وجود کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد یہ وجود ہمارا بنے گا، بنے گا، لازمی بنے گا. اپنے اس وجود کے متعلق ہمیں یہاں دنیا میں فکر ہے، اپنے وجود کو محفوظ رکھنا ہے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اس کو سہولت دینی ہے، اس کو راحت دینی ہے، یہ پکھے دینے ہیں، کمرہ دینا ہے، یہ دینا ہے. اپنے اس وجود کے متعلق آخرت کی بھی تو پرواہ رکھنا، اپنے اس وجود کو وہاں کے لیے بھی تو میں راحت دوں، وہاں کے لحاظ سے اپنے وجود کو نقصان سے بچاؤں. یہاں اگر کوئی نقصان ہے کوئی بڑا نہیں ہے، وہاں کا نقصان بڑا ہے کہ آگے. یہاں اپنے وجود کو جتنی بھی راحت پہنچاؤ، کوئی دنیا کا بادشاہ بنے، امریکہ کا صدر بنے، وہ راحت نہیں پہنچا سکتا جو وہاں اس وجود کو راحت ملے گی نیکیوں کی شکل میں، نیکیوں کی شکل. یہاں اپنے وجود کے متعلق نفع نقصان کا بندہ ضرور خیال کرتا ہے. یہ وجود ہمارا ہے، وہی جہان ہمارا ہے، وہی معاملہ ہمارا ہے. اپنے اس وجود کی جو وہاں کی ترتیب ہے اس کو بھی تو ہم ملحوظ رکھیں نہ رکھیں، اس کا بھی تو خیال رکھیں. مگر ہو کیا رہا ہے؟ اپنی وجود کو یہاں راحت پہنچانے کے لیے، اپنے اسی وجود کے لیے آخرت میں ہم تباہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تباہی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہ آیا میرا خیال میں. اچھا، اللہ سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں سے بنائے. آمین. سبحان اللہ.